أي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلت وبخمس أصحاب الكساء توكلت. محمد المبعوث وابنيه تعداه وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. روي في كتاب حوالم العلوم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني يجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله،
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وساحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا
واستفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Please Surah Fatiha for all everyone's marhum. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. بارہ دیگر صلوات اللہ. پروردگار منزل وحدت میں لا شریک، پروردگار منزل وحدت میں لا شریک، شبیر اپنی شان عبادت میں لا شریک. پروردگار عبادت میں لا شریک، شبیر اپنی شان عبادت میں لا شریک. وہ رب لا مکان یہ شہ مشرقین ہے، کونوں مقام ایک خدا ایک حسین ہے. دودھ بھیجیے مجھے. بارہ دیگر صلوات. بول اے یزید بول، وہ قوت کہاں گئی؟ وہ تخت کیا ہوا؟ وہ حکومت کہاں گئی؟ مقصود تھا جو تیرا وہ بیعت کہاں گئی؟ نازاں تھا جس پہ تو خلافت کہاں گئی؟ ہے نا نصب شہر شہر میں پرچم حسین کا، ہر ظلم کی شکست ہے ماتم حسین کا. دودھ بھیجیے.
جس نے شبیر سے وفا کی ہے، جس نے شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے، جس نے شبیر سے اتنی قیمت نہیں فرات تیری، اتنی قیمت نہیں فرات تیری، جتنی عباس نے ادا کی ہے، جتنی عباس نے ادا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا کی ہے۔ چار مصرع کا دیکھو۔ دین حق کی بقا حسین سے ہے، دین حق کی بقا حسین سے ہے، آج نام خدا حسین سے ہے، آج نام خدا سب کو ملتی نہیں دعائے بطول، سب کو ملتی نہیں دعائے بطول، اس کا بس رابطہ حسین سے ہے، اس کا رابطہ حسین سے ہے، دین حق کی بقا۔ دودھ بھیجوانا۔ یہ ہم نے حوصلے کرب و بلا سے پائے ہیں، یہ ہم نے حوصلے کرب و بلا سے پائے ہیں، یہ ہم نے حوصلے کرب و بلا سے پائے ہیں، یہ ہم نے حوصلے کرب و بلا سے پائے ہیں۔ درود بھیجیے عمر۔ یہ ہم نے حوصلے کرب و بلا سے پائے ہیں، مصیبتیں بھی پڑی ہیں تو مسکرائے ہیں، مصیبتیں بھی پڑی ہیں تو مسکرائے ہیں، حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، کہیں مزاج 72 بھی ایک پائے، حسین کی نظر انتخاب تھی ورنہ، کبھی مزاج 72 بھی ایک پائے ہیں، وقار بیچ کے جینا ہمیں پسند نہیں، وقار بیچ کے جینا ہمیں پسند نہیں، یہ درس دے کے 72 نے سر کٹائے ہیں، یہ درس دے کے 72 نے سر کٹائے ہیں، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نہ آئے گی ہمیں جنت پسند ہے رضوان، نہ
نظارے آنکھوں میں ہم کربلا کے لائے ہیں، نظارے آنکھوں میں ہم کربلا کے لائے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں ذکر کیا جوانوں کا، یہ کربلا ہے، یہاں ذکر کیا جوانوں کا، ہمارے طفل بھی تیروں میں مسکرائے ہیں، ہمارے طفل بھی تیروں میں مسکرائے ہیں، اور مولا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا، مولا حسین نے چہرے پہ خون اصغر کا، نکھر کے رنگ شہادت کے اور آئے ہیں، نکھر کے رنگ شہادت کے اور آئے ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہیں ارم، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہیں ارم، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہیں ارم، خدا کے جن پہ درود و سلام آئے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہیں ارم، خدا کے جن پہ درود و سلام آئے ہیں۔ بسم اللہ حیدر بھائی، بآواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حشم ہمارا ہے، نمالو زر ہے نہ ہو، حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے، قلم ہمارا ہے، غلام نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، غلام نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے، وہ دن اور آج کا دن علم ہمارا ہے، نمالو زر ہے نہ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دونوں شعر افتخار عارف صاحب کرتے ہیں، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے، جان
جان آتی ہے علی کہنے سے خط کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے خط کر لیتا ہوں قرآن علی کہنے سے ارے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے جان میں جان نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ اور صلوات پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد سلام کے چند شعر عرض ہیں یہ میرے والد مرحوم محمد باقر کاظم صاحب کو لکھا ہوا ہے اور اس کے امیر عباس کے نعرہ تھے میرے والد تو ان کی فرمائش بھی ہے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثنا آل نبی کا زبان سے کام لیا ثنا آل نبی کا زبان سے کام لیا خدا کے بعد بھی علی کا نام لیا ثنا آل نبی کا زبان سے کام لیا خدا کے فضل سے ہیں اپنے 14 میں خانے کبھی نجف سے کبھی کر بلا سے جام لیا ثنا آل نبی کا زبان سے کام لیا ہمارا کوئی بھی عالم ہو لیکن مولا ہمارا کوئی بھی عالم ہو لیکن پڑھا وظیفہ تیرا نام صبح و شام لیا ثنا آل نبی کا زبان سے کام یہ عشق ہے کہ محبت کے اصل پڑی جو مشکل کشا سے کام لیا ثنا آل نبی
لگے جو گرنے تو منہ سے علی کا نام لیا ثنائے علی نبی کا زبان سے سوال کچھ نکیرین لے میں کیے جو مسکرا کے علی نے میرا سلام لیا ثنائے علی نبی کا زبان سے کام نفاق خوبی کہیں گھٹتا ہے عمر بڑھنے سے جو کفر چھوڑا تو پھر بھی ریا سے کام لیا ثنائے علی نبی کا زبان سے کام لیا ارے گلے پہ تیر جو اصغر کے دیکھا مادر نے تو دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تام لیا ثنائے علی نبی کا زبان سے کسی کا راستہ سیدھا ہو ہم نے تو پا کر کسی کا راستہ سیدھا ہو ہم نے تو پا کر خدا کے نام پہ دامن علی کا نام لیا ثنائے علی نبی کا زبان سے کام خدا کے پاک نبی علی کا نام لیا بیٹا ادھر آؤ سامنے آواز بلند نعرے صلوات اس طرح باہر ادھر آ جائے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ الحمد اور 3 دفعہ قل پڑھ کر حاضرین محفل کے مرحومین امیر عباس اور نشاط کے مرحومین کو اور بخش دیں اور جو ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں ساری دنیا میں ان کو بھی شامل کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ساتھ پڑھ جنت کے در پہ ہرجوئی جا کر کھڑا ہوا جنت کے در پہ ہرجوئی جا کر کھڑا ہوا زخمی تمام تن تھا لہو سے بھرا ہوا رضوان دیکھ آیا کوئی سر کٹا ہوا ارے پوچھا کہ سر تیرا تنے زخمی سے کیا ہوا پوچھا کہ سر تیرا تنے زخمی سے کیا ہوا بولا اٹھا کے آیا میں ظلم شدید ہوں ارے میں لشکر حسین میں پہلا
ابن علی کا لیا جنا رضوان نے اس کو جھکے ادب سے کیا سلام انگلی پکڑ کے اس کی بولا نبی کے پاس تو چل جا تشنا کا بولا نبی کے پاس تو چل جا تشنا تجھ سے جو کچھ رشتے حسین امام سے ظاہر تو چل کے کیجیو خیر الانام سے ظاہر تو چل کے کیجیو خیر الانام سے یا مصطفیٰ حبیب خدا شاہ بیدو پر میرا ہے نام حرم ریاہی کا پسر شبیر کا ہوا تاراول میں آن کر قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے سر قدموں تلے حسین کے میرا کٹا ہے سر کرنے خبر میں آیا شاہ مشرق ارے کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی کرب و بلا میں کٹتی ہے گردن حسین کی خیر النساء کی اس پہ جو ناگاہ نظر پڑی پہلے تو اس کی شکل پہ قربان ہو گئی بعد اس کے پوچھنے لگی وہ زوجہ علی میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر ذرے میرے حسین پیارے کی کہہ تو خبر ذرے کیوں شکل تیری دیکھ میری پٹی چاہتی ہے ارے بوئے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے بوئے حسین جسم سے کیوں تیرے آتی ہے یہ سن کے ان قدموں پہ زہرا کے سر رکھا بولا نیا غلاموں آقا حسین کا ابن علی کا کیا کہوں میں تم سے ماجر فدیے میں ہوں حسین کا سر ہے میرا کٹا فدیہ میں ہوں حسین کا سر ہے میرا کٹا آفتی ٹوٹی آئے شاہ مشرق بلوا پڑا تارو برے میرے حسین پر بلوا پڑا تارو برو میرے حسین پر جنت کے در پہ ہرجوئیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مومنین السلام علیکم. سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذرا آگے کی طرف آ جائیں جتنا ہو سکے. وی آر expecting more people inshallah and try to keep this area open so people can walk back there. Thank you so much. For those people who were not here last night, just like to reintroduce our Mawlana. Mawlana Asghar Shaheedi Sahab is joining us from Karachi. His topic is Qalb Saleem, and inshallah he'll be speaking on those for next 8 nights inshallah. Is you ready, Mawlana? Is he okay? Are we ready to go?
I'd like to request Mawlana, please come and start the majlis. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. आवाज़ बुलंद नारे सलवात لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. صلوات محمد. Indeed, it is one of the greatest blessings and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala that He has blessed us with the love of Quran and Ahlul Bayt,
And this is a great tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala to us, that we are not from the people who are in absolute darkness and ignorance. Besides being the seeker of truth and the righteous path, we are aware of those two precious things which the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam left among his nation, that is Quran and his Ahlul Bayt. Inni taraktu fikum al-thaqlayn kitab Allah wa itrati Ahl Bayti ma in tamassaktum bihima lan tadallu abada hatta yaradu alayya al-hawz. That if you associate yourself with Quran and my infallible progeny, that with no doubt you won't lost your way until you reach on the day of judgment to me at the Hawz-e-Kawthar. This is the essence of the teachings of Quran and Ahlul Bayt, to know that which path is the correct path, which path is the right path. It's not that which is in the comparison with other path is the most righteous path. Now, which is the right path? This is very much important to know that how we should proceed in our lives. One of the basic things which have been, which can be seen in the lifestyle of Ahlul Bayt alayhimus salam, that their religious practices, their spirituality and their worldly matters were not two different things. They were together. Actually, when it comes to us to interpret, whatever they have practiced, they have performed, regardless to their worldly matters or the matters to hereafter, materialistic, their bargainings and their trade, or the spiritual connectivity with Allah subhanahu wa ta'ala, we take all these things as a religious guidance for ourselves. We don't differentiate that this was something related to his family or his trade or his farming they used to do. No. Even their farming, their trading, we take our articles of fiqh from those things. That how they have performed their trading, how they deal with other people. So, in totality, their lifestyle is guidance for us. And that guidance is not one of those optional guidance, okay, we may take it or we may leave it. If we, as a true believer in Allah subhanahu wa ta'ala, would like to proceed towards the excellence, towards the perfection, and would like to follow the footsteps of the Prophet and his infallible progeny, alayhimus salam, jami'an, salawat Muhammad wa ali Muhammad. So we need to take their lifestyle in totality. And this is one of the
one of the differences between the school of thought of Ahlul Bayt and the other schools of thought in Islam, that they differentiate between the revealed verses on the Prophet and actions related to the revealed verses, and actions which were not directly related to those verses. They say that in those things Prophet was not infallible, he wasn't ma'asum in that. But we, the believers in Quran and Ahlul Bayt, it is our absolute faith that the Prophet and Imams, they were infallible, they were ma'asum in their each and every act and action. And whatsoever they used to say and speak, or even observe and do not guide or kept silent, we take all these as the religious proof and evidence of things being permissible or mustahab or an obligatory. So we cannot take it as an option. Similarly, when it comes to the battlefield of Karbala, it's not an option for us. Okay, it was something extraordinary action of Imam alayhi salam, that we are not related to that event or the action which has been performed, or the reasons which for which he has he apprised over there. So it doesn't relate with us. No, it's absolutely absurd and wrong mindset. The reasons, the rationality on the basis of which Imam alayhi salam apprised and stood against all types of atrocities, we as his followers and believers in his imamat and divine leadership, it becomes an obligation on us to understand the present time through which we are going through, that how we can implement those teachings, those actions, those that event through which we learn a lot. So it's not just the narrating story, narrating that event year after year and memorizing those things and repeating those things. It's not repetition, rather it's a reminder for ourselves to revive our pure and true thoughts. Kindly recite Salawat Muhammad wa alayhi Muhammad. In the same context, this is one of those things. That's why one of the hadiths from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in which he said, Al-Hasan wal-Husayn, that Hassan and Hussein, regardless, they do the qiyam or they sit. That is, whatsoever, regardless of their actions, they are imaman, that they are the divine leader. That it is not on the followers or the masses to decide the action of imam is correct or not. Rather, we need to correct ourselves by looking to the actions and deeds of Imam alayhi salam and correct our own actions and iman. We cannot be critiqued. We cannot, it's very delicate. We cannot be critiqued on the actions and sayings of Imam. Yes, we can analyze those events and their actions and their sayings, but we cannot be critiqued. Why we cannot be critiqued? Because
in principle, in our aqaid, in usul-e-deen, when we discuss the usul-e-deen and discuss about the imamat, the divine leadership, we accept their divinity, absolute divinity, with proof and evidence and logic. So it's not blind faith, because we cannot discuss all those things in length, but we can go and refer to the books on the imamat which has been written, and the infallibility of imams, and why it is needed that the divine leaders, all the prophets, divine leaders, and all the imams, divine leaders, should be infallible and ma'soom. And when they are ma'soom, so there is no doubt in their actions. When there is no doubt in their actions, so there is no place of criticism. So the only place to understand, yes, it is very much obvious, because our knowledge is limited. Our intellect is very narrow. So there are many occasions, at many places, many events, that we are unable to grasp that depth of that knowledge. So we feel that because we cannot understand, so that saying of the Prophet, saying of the Imam, or his action cannot be justified, and it wasn't correct, we don't know, maybe, maybe not. So there is no maybe or maybe not. And not only the Prophet, but all the prophets, what they did in their era, in their time, was absolutely correct, because they were infallibles, they were been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, Imam alayhi salam. And another thing that I said, just mentioned a few minutes before, that one of the basic things is that we need to learn and grasp and how we can inculcate their teachings and their lifestyles and their sayings and their guidance in our lives, regardless wherever in the world we are living, in which part of the world we are living, and whatsoever our job and business is, whatsoever we are doing, we need to inculcate their lifestyle in ourselves, in our lives. And as their lifestyle shows that their religion wasn't separate with their own lifestyle practicing, that they're eating, they're drinking, they're sleeping, they're talking, their interaction with family, with friends, with enemy, involvement in social issues, performing welfare chores, charity, their guidance in administration and politics, and different things whatsoever. We see it's all as a religious actions. So when they were like that, and we being the follower, so we need to follow their footsteps. So we cannot differentiate, okay, when I am on my job, I can do whatsoever I would like to do. No, it cannot be done. At times, young students come to us, or people like me, they come and ask that we selected fine arts. At that time, we were not aware that the music or maybe performing dramas or making movies may indulge us into wrongful acts, sinful acts. But now as I have chosen as a career, I cannot leave it. No, dear. There are many people who graduate or do master in one field and they end up into some other field. You, maybe over here, the people, there have been lots of people recently coming to US, to Canada. They have done their medicine in America, in Pakistan or India or somewhere else. Over here they cannot, pass the test. So what they do some odd jobs. Or if they are young, so they study computers or something else, so they can
change their line. After becoming a doctor and practicing in their own country, they are forced to change their line. So what? So we need to see that how we can bring ourselves onto the right path of Islam. And this is what one of the things which we should be learning from Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. Can you say salawat Muhammad? Coming to our discussions, which we started from previous nights, that to become a true follower, we need to strengthen our hearts, because heart is a place where Iman is. And if our hearts are weak, and if we are unable to remove the diseases and the illness from our hearts, then our Iman will be weak. And when our Iman is weak, our actions would be weak. And we would not be able to acquire those characteristics which is required for the true followers and awaiters of Imam Zamana, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. In the continuation of the discussion which we had in previous nights, there are two things on which we should be focusing. As we mentioned in the verses, which is also in Surah Baqarah and also in Surah Jummah, that the Prophet was being sent with two basic missions. One is to teach. One is to teach the book and the wisdom. And other was وَيُزَكِّيهِمْ. And this is important, that these two things, these are the two major aspects in our lives, that how we are acquiring, what we are acquiring from the book, what sort of wisdom we are getting from the lifestyles of the prophets and Ahlul Bayt. Book of wisdom, Nahjul Balagha, the book of wisdom, that a wisdom could be found. Maybe I have mentioned this true event. Many years back, a lady from our community came to visit Qum, and I was sitting over there. Maybe it's 25, 30 years back. So, and she told that she got married to an American. Well, at that mindset was, oh, American, this must be Christian or something like that. Then she told that, no, she was many years back that he was been converted. And to cut short the story, how that person was been converted. One day they were having a party at a house of one of the Mu'mineen or Shias. So there was a book, Peak of Eloquence, in his shelves. He saw that something different. He took out the book and started reading. He read few pages and he was interested. He said, can I borrow this book? Within a week or 10 days, he came back. He had gone through the entire Nahjul Balagha and said, who is this person? Who is this person? I would like to accept the religion of this person. So by going through the book, which was been compiled by Sayyid Razi, of some of the sermons and letters and the words of wisdoms of Imam Ali alayhi salam, he was being inspired and he accepted the school of thought and the religion of Islam, the Shia Islam. Another thing is the self-purification. The self-purification. So another thing, how to purify ourselves. Our topic is Qalb Saleem. So we will not discussing the first part a lot.
But the second part, this is self-purification. وَيُزَكِّيهِمْ, that we need to purify ourselves. Then in Surah, Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. After 11 times, the qasam has been taken, and Allah says after 11 times that the prosper person, a successful person, is the one who is able to purify himself or herself. This is the bottom line of success, that how a person can be successful, how a person can achieve that excellence and perfection in his life. This is one of the basic things which we should be. Another thing, that how this purification can be achieved. Purification can be achieved in two ways. One is the outward and other one is the inward. So it's the outward. What is the outward? That when we clean ourselves, do the wuzu, do the ghusl, if there is a najasat, we remove the najasat from our body. If there is dirt and filth, so we remove that. So, inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah loves people, the clean people, the people who clean themselves. Now, cleaning yourself or ourselves, the physical, the materialistic body is one part of it. And that is also very much important, and also a lot of emphasis has gone through the ahadith that a person should keep himself clean. Even there are ahadith about how to keep your hair clean, your nail cleans, your body cleans, your private parts cleans, even different how to clean yourself. Now even that cleanliness is just to take a bath. And another thing is to take a ghusl, like ghusl Jummah. Now both cleanliness, they are both cleanliness, but one is just taking a shower without any niyat and keeping ourselves clean. But the second time, it is with some intention, like we do the ghusl of on the Eid. So it has mustahab. We do the ghusl on the night of Laylatul Qadr. So these are the special things. We are cleaning ourselves with the intention and with the awareness that this cleanliness is meant only and only for Allah subhanahu wa ta'ala and to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So it have multiple fold rewards on person. And not only it has the rewards, but that intentions bring the awareness within us and bring us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. What is being said right now in the modern sciences, the mindfulness that we know that what we are doing. It's not just habitual. It's not becomes habit that we don't know what's going on. We are just performing it. But at times we perform with pure intention. And you know that there are du'as even for the ghusl Jummah and ghusl Eid and different things. Why all these things? That because with that physical cleanliness we can seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah loves clean people. Now this is physical cleanliness. Then it comes to the clothes. The clean clothes should be. It's very few places been mentioned that new clothes should be worn. But the majority of the places has been mentioned clean clothes. We should use the clean clothes. So it's not that always we need a new clothes, but clean clothes is something which is essential. Now this is something physical which is very much important. There is no religion. You can go through it. It's a challenge. There is no religion. There is no ism. There is no teaching in the world
which emphasizes so much on being clean and on cleanliness and purification, inner and outer purification, other than Islam. There is no such thing. Few years back, I was reading just some school books, some children's books, and that it was written that the first bathtub was being invented for the Queen of England in 60, something like that. So, hey, they have recently, started to learn about the cleanliness. Yes, now where the issue is that there is knowledge available. People know an-nizafatu min al-iman, an-nizafatu nisful iman. So this is like nizafat, cleanliness is the part of iman, or the half of the part of the iman. No, although its interpretation is outer and inner, both cleanliness is over there, of course. But cleanliness, even if you take it's the basic meaning, that is the obvious cleanliness of physical cleanliness, even that, in an environment in which we are living, in our home, in our school, in our office, we need to keep those things clean. That cleanliness gives that boost up our spirituality. It creates an environment with what we say that that within having that ambiance, you feel that in the environment, if it's clean, you feel to be more spiritual. How come when from home, when you go and visit to a mosque, come to a center where it's clean, where it's spiritual environment, you would like to be offer your praise and du'as and Qur'ans with more dedication, with more concentration, with more having that heart into it. It is because of that environment. So around ourselves, with our body, with our clothing, we need to bring the cleanliness. And then the second part of it is the inner cleanliness, which is important. That's why it is very much important that we should able to identify that what are those sins that may destroy that impact of cleanliness. Just think, a person takes a shower, and even a drop of blood on his hand will make that hand najas. Or any other najasat will make his hand najas. So he has to remove and purify. Just not clean, but purify. So we need to find that it's at times the quantity of najasat, outer najasat, physical najasat, or inner najasat, hidden najasat, could be very little, but its impact becomes greater. You have a bowl of water, a tank of water, and a drop of blood can make the entire water najas. Similarly, we try to keep our hearts clean and purified, but at times one sin can destroy all our previous efforts. All our previous efforts, what we have made. And what is that? The basic thing which could be very damaging. Over here, going through before that, as Quran says, Allah only accepts from those who guard against evil. Inna Allah yataqabbalu min al-muttaqeen, that Allah accepts from muttaqeen, from those people who guard themselves from evil. This is important, that our actions are not acceptable until and unless they are
purely and solely for Allah subhanahu wa ta'ala. If the similar action is not for Allah, it is not acceptable. Just to give an example to understand, a person, he offers his Maghrib Salat for Allah subhanahu wa ta'ala. But somehow shaitan whisper in his ear and he recites his Isha Salat to show other people, okay, I also offer my prayers. Why you blame me that I don't offer? Look, I am offering. Now coming this thing in our mind can destroy that Salat. Now Salat is Salat. It is have this similar thing, but it can destroy. One is acceptable to Allah, but the second is not. Can you recite Salat Muhammad wa ali Muhammad? There are things which can be discussed about what could be the dangerous diseases. There could be many. As I mentioned, I think last night, that lying, which seems to be very common disease, but it burns everything. Backbiting, it burns everything. Backbiting burns all our good deeds. On the day of judgment, people will ask Allah, we have performed so many things. We have given so much charity. We have been helpful to others. On that day, Allah will reply, yes, you help people, but to show off yourself to others. So you got them, people praise you, and you got their praises. Then why you are expecting reward from me? If you have performed and given your charity and performed your good deeds to seek my pleasure, I would have given you reward on that day. But if you haven't expected a reward from me on that day, in that world, then why you are expecting reward from me? We need to. Now how a person can save himself from not lying? What could be those possible factors which may able to cure our habits of lying? Number one is that our intentions, we need to bring our intention and focus that whatever we are doing, whatever we are performing, it is because of Allah subhanahu wa ta'ala. Maybe like we have majalis every day, one of the person is sponsors, people do come, next day they are not coming. But even if they are coming on the invitation of someone, but their intentions should not be to please that person. It is to please Allah subhanahu wa ta'ala and seek the pleasure of Allah and seek the pleasure of the Holy Prophet and the Muhammad Wali Muhammad alayhi salam. Although that host will be happier that you have accepted his invitation and you have joined the gathering, but when we performing an ibadah, because coming to a majlis, it's an ibadat, so we should not waste it. We should have the intentions. It has been asked by ulama maraja'in that when we join the majalis, we should come with wuzu. We should perform ablution. As how come when we want to perform salat, when we want to perform tawaf,
when even we want to go for ziyarat. So ziyarat is not obligatory to perform wuzu, but to achieve that inner and outer purification, to attain the spirituality from that event, we perform that cleanliness and we perform wuzu. Similarly, this is an ibadat. When the majlis and ibadat, so from every ibadat, there are two dimensions of that ibadat. One is the outer cleanliness and physical benefits that could be in the form of knowledge and learning. And the other thing, the gaining the spirituality from the majalis of Imam Hussain alayhi salam. This is very much important, that we need to find that this is not a place of socializing. Yes, when we sit together, well, we meet each other, socializing would be there, but our intention should not be socializing. Our intentions should be performing the ibadat. As we go for the mosque, you know that there will be tens of hundreds of people over there, so you will meet many people, you will greet many people, but our intention is to perform salat, to perform some going over there in majlis or dua or something like that. So our intentions are over there, but we reach that place of we get those other benefits as well. Kind of say salat Muhammad wa alayhi Muhammad. Coming again to at this point, that one of those basic things which Quran says, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Now in this verse, Allah mentions that Allah will definitely question you. You will be accountable on the day of judgment what you have performed in this world. If it's good, you will be rewarded according to that. And if it's not good, then you would not be getting that reward. Rather, the punishment will be awaiting for us. One of those things that is very much hurting our spirituality and the purity of heart is concealing testimony is also sinful. It's a lengthy ayat in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَتَجِدُ, and in the ayat Allah says, وَمَن يَكْتُمَهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Now you have witnessed something. People come to you that you should give the witness, but you don't give the witness because you say, no, he is also my friend, you are also my friend. I don't want to indulge myself. I don't want to be a disputed person. By refuting that person, you have already become a disputed person because you have been witness to something which you are not giving the witness. So we witnessing, what we are witnessing? What we are witnessing in Ziyarat-e-Warsa, in Ziyarat-e-Jamia, in Ziyarat-e-Ashura, we say Imam, that Imam, Amarta bil ma'ruf wa nahita anil munkar. We praise Imam, that Imam, you perform Amar bil ma'ruf, you perform nahi anil munkar. And now we are concealing this witness that Imam is the righteous person. We just giving a statement that Imam is the righteous person is not enough. We need to prove it. How? With logic? No. Logic comes later. The first thing comes first, that is with our own character.
with our own character, if we feel that Imam alayhi salam was on the right path and he did not revolt against Yazid, rather he uprised and stood fast against Yazid's atrocities. So he was the true guided divine leader of Muslim Ummah, rather for the entire humanity. So we need to show it, and the basic thing is that we should practice. If we believe that he was correct, so it should not be in words, it should be in our character. And if we saying something in words and not trying to even practice according to that, not even trying it, then this is called hypocrisy. Hypocrisy. Quran says in Surah Saf, لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Why do you say something which you do not practice yourself? It's very bad in front of Allah that what you say but you do not practice. So just saying Hussein, 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 but not following the footstep of Hussein. At times, you know, I don't want to give examples, but at times it doesn't come that sort of examples. But you know, when we at times we are greeting our children going abroad, or maybe even to schools, we are taking, okay, mommy, okay, daddy, bye, bye. We are having distance from them. We are distancing from them, but we are taking their name. So we have words over there. So we are at distance. We are saying Hussein, Hussein, Hussein. We are saying Ali, Ali, Ali. But in our practices, in our deeds, in our lifestyle, we have distance from them. We need to come closer to the teachings and their lifestyle. And because of this, they have sacrificed. Because the true and pure Islam can reach to us and reach to till the day of judgment to the people to come. So they have done. So concealing witness, one is the witnessing of different contracts, agreements, commitments which people they do among themselves, and one is the witness of the truth path of Ahlul Bayt alayhimus salam. So we need to be, so this is one of those things. Now how we can overcome this, how we can overcome this, that we should not hide and we should not conceal the witnessing and the character of Ahlul Bayt. We should not be. Now this is when we have knowledge that how they spend their life. So number one, what they have said. Number two, what they have asked us. Number three. So for all these three, we need to acquire knowledge. You know, it is very unfortunate that we become aware about many, many worldly things, but we do not have much time to go through the historical books, to the books of ahadith or the tafsir of Quran, and to understand and take the trouble to understand and learn. We take the trouble to learn in our degree colleges, when we want to do graduation, we want to do masters, we want to do PhD. Why? Because we know that through that knowledge we would become, it will enable us to earn something in this world. And we know that the knowledge which is in Quran, the knowledge which has been imparted by Ahlul Bayt alayhimus salam, will help us
to earn hereafter. But still, we do not believe with our hearts, with the core of our heart, on the day of judgment, on the life hereafter. So we do not go after the true and pure knowledge of Quran and Ahlul Bayt. We don't take the trouble to go through it. We see that, no, that limited knowledge of offering of prayers and what are the basic teachings of fasting and few other things, learning only those things would be beneficial. No. The basic learning should be about the monotheism, Tawheed. The person who is not muwahhid, a person who is not monotheist, that person cannot be a true follower of Ahlul Bayt alayhimus salam. If you don't believe me, just go and open Nahjul Balagha. Its first khutbah is about Tawheed. Its second khutbah is about Tawheed. It's a few beginning khutbahs and sermons are about the monotheism and oneness of Allah. And the way Amir al-Mu'mineen has explained the monotheism, nowhere else you would be able to find that. That marvelously and perfectly Amir al-Mu'mineen has mentioned the monotheism. But how many of us know that how he has explained, what he has explained? Because that khutbah, that sermon is very difficult to understand. Guidance is required. But at least go through it, through this translation. So there are few basic things. If those basics are not clear for us, all other rituals becomes just habits for us, just become traditions for us, just become meaningless traditions for us. To give meaning and to give soul to these rituals and practices, we need to understand the logic, the rationality behind all these azadari and all these matam and all these teachings of Ahlul Bayt. Only then we would be able to become the flag bearers of Imam Hussain alayhi salam. We say that we commit to Hazrat Abbas, Hazrat Abbas, we would not allow your flag to be down. We will keep upright. So we are talking about which flag? The flag with that stick or that piece of a cloth? No. The flag, Hazrat Abbas was the flag barrier. What means the flag barrier? That when people used to see Hazrat Abbas, they used to see the entire pure, true character of a true believer and Muslim in the personality of Hazrat Abbas. Hazrat Abbas did not fought in Karbala, but he showed a very important point for us all to ponder and reflect on that. And what was that? That was to be obedient to your Imam. To be obedient to your Imam. Whatever your Imam desires, whatever your Imam commands, whatsoever he wants, we should submit ourselves in totality for him. Although Hazrat Abbas came into battlefield, he was with Imam Hussain alayhi salam to defend him and defend Ahlul Bayt and defend Islam. But Imam Hussain did not allow him, so he was a total submission in front of Imam Hussain alayhi salam. This one great lesson for us tells the entire story that ita'at and obedience of an imam, how much it is required. And this is the basic point which is missing, that we express our love, we express the gratitude towards
the blessings and bounties and guidance which has been given by Ahlul Bayt, but still we are reluctant and lazy to follow their footsteps, to be obedient to them. We say, Mawla, you have said, we love what you have said, but sorry, we cannot be obedient to you. This is how we are practicing. Although we do not express this way in our words, but in our practice, or detach ourselves. We say, no, sorry, we cannot do this. We cannot do that. We do not even strive. Yes, it's difficult. We cannot change ourselves overnight. Yes, but gradually we can do that. We can go ahead. There have been guidance for us. That's what we see. That's what we see in this uprising of Imam Hussain alayhi salam. That every person with whatsoever background he or she joined Imam Hussain alayhi salam. Imam Hussain alayhi salam, when he was leaving Medina, he gave a sermon and he clearly said that, look, whosoever would like to join me should join me, but not for the bounties you may get. Whosoever is ready to render his services and his life for the sake of Islam should join me. He knew that, although at that time he wasn't being diverted towards Karbala, but he knew that from very beginning that what's going to happen. So he announced it, people were with him. On the way towards Kufa, Imam alayhi salam went sleep on his horse for a few minutes, and then he again he wake up and said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And then Hazrat Ali Akbar was besides him. He said, Father, what happened? What happened? He said that we are heading towards our destiny. Allahu Akbar. Hazrat Ali Akbar asked one thing, Father, are we on the right path? He said, yes, indeed we are. There is no doubt. Allahu Akbar. Then Hazrat Ali Akbar said, then there is no fear that come to me or I should go to the death. The same wordings of his grandfather, Imam Ali alayhi salam. As he said that Ali, do not fear from death. Ali loves death. Ali would like to brace death. So similarly, the people in the companionship of Imam Hussain alayhi salam, they were ready to give away their lives. For what? For what? To save Islam, so people could able to differentiate between the true and pure teachings of Islam and the teachings which have been mixed and blended with the satanic teachings of Yazid or his father before him. Imam alayhi salam, when he was heading towards Kufa, in between he saw that a battalion is coming. Allahu Akbar. When they reached and they met a place, Hazrat Hur was over there. Hazrat Hur, when he reached and met Imam Hussain alayhi salam, they were waterless and they were thirsty. Allahu Akbar. Allahu Akbar. They were all not on the horses. There were many people who were just walking, and they were so thirsty. They were so thirsty that Imam said, give whatsoever water you have to all these people. Allahu Akbar, Allahu Akbar. They drank all the water, whatsoever they wanted to drink. You know, there was a person who was coming because he could not, he was so weak, he was so thirsty and became so weak that that person could not even able to walk. So that person was crawling on his arms and on his knees.
Imam alayhi salam saw that person, took one of those water bottles towards him. He said, now you can drink the water. He was so weak that he could not bring his own hands towards his mouth. So Imam Hussain alayhi salam took his hands towards his palm, towards his mouth, and gave him the water. Allahu Akbar. Imam, salam and salute on you. Allahu Akbar, Allahu Akbar. You are giving water to each and every person, and soon that day will come, that the voices will be there. Allah Taj, Allah Taj, Allah Taj. And not even a drop of water will be given to the children of Ahlul Bayt alayhi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mere Mawla, mere Aqa, جب اپنی حالت میں دیکھا، یہ صرف یہی نہیں کہ ایک ایک کو پانی پلایا، بلکہ کہا کہ گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو، سارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب کہا کہ یہ گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں، ان کے سموں پر پانی ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ کسی اصحاب میں سے کہا مولا پانی ختم ہو جائے گا، کاروان میں بچے ہیں۔ کہا نہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انہیں پانی پلاؤ، انہیں آرام دو۔ کیا میرے مولا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہر کس نیت سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن مہمان کہ کس طرح سے احترام کیا جاتا ہے میرے مولا نے بتایا۔ خود غریب الوطن ہے، خود پانی کی کمی ہے، لیکن جب مہمان آیا تو مہمان کے سامنے پانی بہا دیا کہ جاؤ جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ لیکن وہ وقت آئے گا کہ جس وقت شمر ملون یہ کہے گا، یہ خدا کی قسم اگر پوری کائنات میں بھی پانی بھر دیا جائے، پوری کائنات پانی سے بھر جائے اور وہ میرے قبضے قدرت میں ہو، تو ایک قطرہ پانی خیام حسینی میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حر نے قافلے کو روکا اور کہنے لگے کہ مولا اب کوفے کی جانب آپ نہیں جا سکتے، اب آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا، دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مولا نے اہمیت نہیں دی اور گھوڑے پر ہی سوار رہے اور آگے بڑھنے لگے۔ جناب حر نے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اللہ اکبر۔ یہ عرب زبان کے اندر ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک جملہ، سخت جملہ ہوتا ہے۔ جناب حر نے فرمایا کہ مولا میں آپ کی ماں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا، بس محبت اہل بیت تھی موجود، وہ بیج خلوص کا تھا موجود، اسی لیے یہ بعد میں نتیجہ مثبت نکلا۔ اللہ اکبر۔ بس کوفے سے راستہ روکا گیا، آگے بڑھے۔ ایک جگہ نماز کا وقت آیا، سب نے وضو کیا، حر کے لشکریوں نے وضو کیا، امام حسین کے اصحاب نے وضو کیا۔ امام حسین نے پوچھا اور اپنی نماز علیحدہ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہا مولا آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، علیحدہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حر ہے کہ جو روک رہے کوفہ جانے سے، ایک زمین کی طرف آگے بڑھے، ایک مقام پر پہنچے، آگے چلتے زلجنا رک گیا۔ اللہ اکبر۔ بس میرے مولا حسین کو سمجھ میں آ گیا، اب آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ میرے مولا نیچے اترے اور کہا یہاں کے رہنے والوں کو ذرا بلایا جائے، فرمایا، پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بوڑھا شخص
رہتا ہے، اس کو بلایا گیا. جب اس کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا ہاں اس کا ایک نام اور بھی ہے، اسے کربلا بھی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعوذ بکا من کرب و بلا، اے پروردگارا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کرب اور بلا سے، پریشانیوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. بس وہیں پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں پر سواریاں ٹھہرائی جائیں گی، یہی وہاں مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے لاشیں گریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچتی ہے، جناب زینب کا گریہ بلند ہوتا ہے. کہا ارے بھیا یہ کہاں لے آئے ہو، کس بیاباں میں لے آئے ہو کہ جہاں بھی کوئی مددگار بھی نہ ہوگا؟ کہا یہی منظور الہی ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ رسول خدا سے لیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ اکبر. کربلا کی اہالی کو بلایا گیا، کربلا کی اہالی کو بلایا گیا اور وہاں کے رہنے والوں سے بلایا گیا. کہا یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ کہا یہ فلان شخص کی زمین ہے. کہا میں زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں، زمین خریدنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے مولا نے اس کربلا کی زمین کی رقم ادا کی اور فرمایا یہ زمین میں نے خریدی اور اب تم کو واپس بھی کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ کہ دیکھو جب ہمیں شہید کر دیا جائے، ہمارے جنازے یا پڑے ہوں تو ہمارے جنازوں کو دفنا دینا، دفنا دینا. اور دیکھو جو لوگ ہماری قبر پر زیارت کرنے آئے تو انہیں 3 دن اور 3 رات تک ان کی میزبانی کرنا اور انہیں طعام عطا کرنا. اللہ اکبر. پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، میرے مولا نے خواتین کو خطاب کیا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائے اور ہمارے جنازوں کو دفنانے کے لیے نہ آئے تو تم خواتین مل کر ہمارے جنازوں کو دفنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر میرے مولا نے بچوں کو خطاب کیا، بچوں کو جمع کیا اور فرمایا بچوں دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے اور ہمیں نہ دفنا سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور اپنے ننھے ہاتھوں میں ارے کربلا کی مٹی اٹھانا اور ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. ولعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العازل جل الأكرم وبدم مقتول بكربلاء. يا الله 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 يا الله. ربنا تقبل منا هذا القلیل. پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت اطہار کا ہماری اس قلیل و مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرما. پروردگار جب تک ہم اس دنیا میں دامان قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ قیامت میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ محشور فرما.
فرما پروردگارہ ہمارے شہداء کے درجات عالی ہے متعالی فرما شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں علیل ہیں پروردگارہ انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما پروردگارہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو پاک دامنی ان کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ قرآن اہل بیت اطہار کا پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مؤمنات مسلمان ہوں پروردگارہ ان کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا پروردگارہ جو افواج اسلامی ہے اس کی نصرت فرما مظلوم عالم کی مدد فرما تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کو حفاظت کے ساتھ طول عمر عطا فرما پروردگارہ منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں سے قرار دے سورہ فاتحہ ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کا تلاوت کر دیجئے مرحوم سید ظہور الحسن زہدی ابن سید مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید نواب حسین مرحوم ڈاکٹر ممتاز حیدر ابن حسین حیدر مرحومہ صالحہ بیگم بنت احمد رضا مرحوم افتخار حیدر ابن حسین احمد مرحومہ سیدہ دوبارہ سے لکھا ہوا خاتون بنت احمد رضا اور تمام شہداء اسلام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ماتم حسین کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں گردن پہ تیرے رکھ کے اپنا گلا کٹا لوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر چکی کو پیس کر میں بچپن میں تجھ کو پالا راتوں کو جاگ کر میں جھولا تیرا جلایا سوؤں نہ بے زمیں پر گودی میں آنسو لا لوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دے اکبر کو اپنے خاندے پہ کس طرح اٹھایا چھوٹی لحد پہ اصغر کو کس طرح سلایا تمہاری بے کسی پر کیسے نہ خون بہاؤں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر زینب کی امتحان کا کربل
سے ابتدا ہے بازار شام و کوفہ کا بھی مرحلہ ہے ہر سمت ساتھ ہوگی وعدہ یہ کر رہی ہوں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر پامال ہونا چاہے لاشا تمہارا رن میں میرا جگر ہے ٹکڑے قوت نہیں بدن میں تیرے بدن کے ٹکڑے کیسے میں خود اٹھاؤں آخر حسین ماں ہوں کیسے گلے پہ تیرے خنجر میں چلتا دیکھوں آخر حسین ماں غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن آئی ناراض دوگری پردیس کی فضا کون با شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا نیزوں پہ تا رکھا ہوا سر ہر شہید کا گوروں کے دورنے سے تٹکرا بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی سہرے سے بے نیاز تینوں شاہ کی جبیں ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تلاشا بہن بہن عباس کا جب ذکر وفا کر
کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، بس خیر کی اس وقت دعا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، ایک بار بھرے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں، ایک بار بھرے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں، ایک بار بھرے گھر کو میں ان آنکھوں سے دیکھوں، رو رو کے مدینے میں دعا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر پردیس میں بابا نے مجھے دل سے بلایا، پردیس میں بابا نے پردیس میں بابا نے مجھے دل سے بلایا، شکوہ یہی نانی سے کیا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا عباس کا جب ذکر وفا، اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا اصغر، اب گھٹنیوں چلنے لگا، اب گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا میرا اصغر، یہ کہ بہت یاد کیا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، آتا تھا مدینے میں اگر کوئی مسافر، آتا تھا مدینے میں اگر کوئی آتا تھا مدینے میں اگر کوئی مسافر، بے چین بہت سن کے ہوا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا عباس کا جب ذکر وفا، ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر، ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی، ایک آس لگائے ہوئے وہ بیٹھی تھی در پر، آئیں گے چچا لینے کہا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، عباس کا جب ذکر وفا کرتی تھی صغرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا خاتم الأنبياء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. السلام عليك يا علي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى وارث أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر وحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بن الحسن المهدي. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أسألك يا سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وظهورك، واجعلنا من أنصارك، واجعلنا من أعوانك، واجعلنا من مستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملائے والولائے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماں کو سکا ثانی زہرا کا سلیخہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ رہے سے خواتین کے پردے،
جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے، مفلس پدرلال و جواہر کی بارش مخروص کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر نعرے